تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ ہمارا دوسرا آج کا موضوع 5 سال سے لے کر بلوغت تک لڑکے کے اس کے والد پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو کہ استاذ الحدیث اور نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی ہیں اور ہمارے سرپرستوں میں سے بھی ہیں۔ میں حضرت کو 2 روزہ تربیتی و اصلاحی نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آج کے موضوع کے اعتبار سے جو خواتین اس نشست میں موجود ہیں آن لائن، آج کے موضوع کے اعتبار سے مفید گفتگو فرمائیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حضرت مفتی عبد المنان صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل
جو سلسلہ شروع ہوا تربیت اولاد کے حوالے سے، تو یہ الحمدللہ بہت مفید سلسلہ ہے۔ بیانات میں، بعض اور نصیحت میں بڑوں کے احکام ذکر کیے جاتے ہیں، مردوں کے، خواتین کے، لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو نصیحت کا مستحق ہے، تو اس کی بھی دستگیری کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے ہمارے پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کی طرف پوری طرح توجہ دینی چاہیے۔ اس لیے دین فرائض کو بہتر انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے مطابق انجام دینے سے دین کا حق ادا ہوگا اور ہم سرخرو ہوں گے۔ اور اگر ہماری زندگی میں کوئی نظم نہیں ہے یا وحی کی روشنی ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اور کسی چیز کو فالو نہ کریں، اسوہ حسنہ کو ہم نہ دیکھیں، اور جس طرح رسم و رواج کی زندگی ہے لوگ کر رہے ہیں اور گزر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی روایتیں قائم نہیں ہوتی، اور یہ سب اپنے بڑوں کی ذمہ داریاں ہیں، والدین کی ذمہ داری، اہل دین علماء کرام کی ذمہ داریاں ہیں کہ معاشرے کو تمام برائیوں سے پاک کرنا، اور جو طبقے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے وہ احباب ہیں جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، نیکیوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک انسان کے، انسانی معاشرے کے طور پر، اس کا حصہ بننے کے طور پر ہمارے پر کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں، ان کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس لیے کہ سبھی کو یہ بات معلوم ہے کہ حقوق اللہ کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں، اعمال کی ضرورت نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یہ سارے ہمارے اعمال، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ نیکیاں، یہ ہمارے اپنے لیے، اس دنیا میں، اس محفل دنیا میں، اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے نیکیوں کا فروغ دینا، اپنی زندگی میں بھی، گھریلو زندگی میں بھی، اور عام معاشرے میں بھی اس کو پھیلانا، یہ بحیثیت انسان اور مسلمان کے ایک ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اسی لیے جو موضوع یہاں منتخب ہوا اولاد کی تربیت کے حوالے سے، تو اس میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس موضوع پہ اور حضرات بھی گفتگو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جناب آفاق شاہد صاحب کو، کہ شمسی صاحب کو، کہ انہوں نے یہ ایک مؤثر طریقہ جو معاشرے کو اس سے بے بہا فائدہ پہنچے گا اور عمل کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اللہ تعالیٰ ادارے کے ان سرپرستوں کو، ذمہ داروں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو شرکائے مجلس، جو خواتین اس میں شریک ہو رہی ہیں، جنہوں نے اپنے وقت کو نکالا اس بیان کے سننے کے لیے، اس ترتیب کو سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ قرآن کریم کا اصول یہ ہے، اور قرآن کریم نے واضح طور پر یہ بتایا کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فقہ کی وجہ سے قتل نہ کیا کرو۔ دور جہالت میں یہ رواج رہا ہے کہ خاص طور پر بیٹیوں کے حوالے سے لوگ بہت ہی زیادہ، یعنی اعلیٰ درجے کی حماقت کے اندر مبتلا تھے، مشغول تھے۔ ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو کہاں سے کھائے گی، پیے گی، تو یا وہ باعث شرم سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور آپ نے ان بیٹیوں کو، ان کے مقام بلند کو، خاص طور پر بیٹیوں کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ پاک نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے ان بچیوں کی صحیح تربیت کی، تعلیم دی، آداب زندگی اس نے سکھائے، تو قیامت کے روز، کل قیامت کے روز وہ شخص مجھ سے اتنا قریب ہوگا کہ جس طرح ہاتھ کی انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا، جس طرح یہ دونوں انگلیاں برابر ملی ہوئی ہیں، ان کے بیچ میں کوئی خلا نہیں ہے، اسی طرح وہ شخص بھی اللہ کے نبی کے قریب ہوگا، جس کو اللہ پاک نے نرینہ اولاد کے ساتھ ساتھ یہ بچیاں عطا فرمائی، بیٹیاں عطا فرمائی، اور اس نے یا بیٹیاں ہی صرف بیٹیاں ہی ہیں عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اونچا مقام ہوگا اور بہت زیادہ عزت والی زندگی اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ جس طرح دور جاہلیت کے اندر اولاد کو، بیٹیوں کو ناپسندی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کہ اسلام نے ان کے مقام کو بلند فرمایا اور ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی کہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہیں اولاد کے حوالے سے، اس کی طرف بھی توجہ دلائی۔ تو بہرحال یہ بات جب ہمارے سامنے آتی ہے اولاد کے حوالے سے، خاص طور پر بیٹیوں کے حوالے سے، تو اس میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں سے واقف نہ ہو۔ واقف ہونے کے باوجود بھی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے حقوق مارے جاتے ہیں اور لڑکوں کے ساتھ بھی ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ایک بنیادی بات یہ بھی سمجھے کہ اولاد سے خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھنا چاہیے۔ بچے ناسمجھ ہوا کرتے ہیں تو اس لیے وہ غلطیاں بھی کریں گے اور بسا اوقات حکم کی عدولی بھی کریں گے۔ تو یہ والدین کا امتحان ہے کہ اس وقت والدین صبر سے کام لے، برداشت سے کام لے۔ اور میں تو اکثر و بیشتر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، تو ہمارے والدین نے پتہ نہیں کس طریقے سے پرورش فرمائی اور اچھائی کی طرف ہمیں بلایا اور ہمارے تمام تر غلطیوں کو انہوں نے اس پر چشم پوشی کی۔ تو آج جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، آخری عمر کو پہنچ جاتی ہے، تو ان کی عمریں زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ والدین آخری عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو اولاد پوچھتی بھی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بچپن میں ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، صحیح ان کو انداز فکر اور صحیح تربیت نہ دینے کے نتیجے میں دنیا کی تعلیم ہم نے بے شک بہت زیادہ دلا دی، لیکن خوف خدا ان کے اندر پیدا نہیں ہوا اور ان کو جس طرح والدین سے پیار ملنا تھا وہ پیار ان کو نہیں ملا۔ اس لیے ایک حق تو یہ ہے اولاد کے حق میں سے کہ ان کے ساتھ، اولاد کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، خطبہ دے رہے ہوتے تھے یا کسی مجلس میں ہوتے تھے، تو یہ دونوں حضرات آ جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں لیتے ہیں، ان کو پیار دیتے ہیں، اور یہ گویا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا، تو یہ ہمارے لیے سنت ہے، اسوہ حسنہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہمارے والدین اگر اولاد کے ساتھ وہی سلوک اور برتاؤ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کے ساتھ جو معاملہ کیا، اگر یہ زندگی میں، ہماری زندگی میں آ جائے تو انشاءاللہ اولاد بڑی ہوگی لیکن اس کو بچپن کی بات یاد رہے گی کہ انہوں نے ہمیں پیار دیا، شفقت سے بلایا، مار پٹائی ضرورت سے زیادہ نہیں کی، تنبیہ کے طور پر کبھی کبھار کوئی مار پٹائی کر دی، لیکن زیادہ تر ان پر غالب رہتا ہے شفقت، محبت، احسان، یہ غالب رہتا ہے۔ تو اسی لیے جو والدین اپنے اولاد کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے کہ ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوں گے، ان کا مقام بھی بلند ہوگا اور یہ بچے صحیح راستے پہ آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جس نے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی
اور بڑوں کی عظمت نہیں کی، تعظیم نہیں کی، تو ہمارے طریق پر سے نہیں ہے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے نتیجے میں آج اگر ہم غور فرمائیں تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیار کرتے ہیں، ان کو کس انداز سے پکارتے ہیں، تو یہ ہمیں ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے جو تربیت اولاد کے حوالے سے جو اصول ہمیں ملتے ہیں، ان اصولوں کی ہم پابندی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلتے ہوئے بچوں پر سروں پہ ہاتھ رکھتے تھے ان کو، اور خاص طور پر جن کے والدین نہیں ہیں ان کے ساتھ رحمت للعالمین بن کر ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کی خیریت معلوم کی، تو قریب سے کوئی دوسرا آدمی گزر رہا تھا، اور یہی چیز اس میں بھی ملتی ہے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ تو شخص نے یہ کہا کہ آپ بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، میرے پاس تو 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی یہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے، مہربانی کا جذبہ نہیں رکھا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ بھی محبت کے اور اسی طرح شفقتوں کے مستحق ہوا کرتے ہیں۔ آج یہ بچے ہیں، بے سہارا ہے، اگر آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، آپ بچے اپنے ہو یا پرائے، اس میں تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فطری محبت اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، اس سے بھی کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن یہ کہ بچے بچے ہی ہوا کرتے ہیں، خواہ اپنے ہو یا کسی اور کے ہوں، تو ہر ایک کے سروں پہ دست شفقت اور ان کے ساتھ اچھی بات کی تعلیم۔ اگر وہ سلام نہیں کرتے تو سلام سکھائے کہ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے جب بھی آپ بڑوں کے سامنے آئیں، والدین کے سامنے آئیں، تو آپ ان کو ان الفاظ میں سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف السلام علیکم کہنے سے بھی سلام کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اس میں تینوں الفاظ کہنے چاہیے، ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور ورحمۃ اللہ پر 10 نیکیاں ملیں گی، وبرکاتہ پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو کتنا آسان نسخہ ہے کہ ہم نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اگر ہم بازار میں جاتے ہیں تو وہاں بھی بے شمار لوگوں کو ہمیں آمنا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہاں بھی اب ان کو سلام کو فروغ دیں۔ اور خاص طور پر اپنے گھر میں مرد و خواتین کو چاہیے کہ جیسے گھر میں داخل ہوں یا دوسرے کمرے میں جائیں یا تھوڑی دیر کے بعد بھی آمنا سامنا ہوں، تو پھر بھی ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، اور ان کو تعلیم دے کہ وہ بھی پلٹ کر یہ جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی اتنی اہمیت بیان فرمائی کہ گویا صحابہ کرام سمجھنے لگے کہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر بیچ میں کوئی درخت بھی آ جاتا، کوئی دیوار بھی آ جاتی، اور اس کے بعد دوبارہ اسی آدمی کا سامنا کرنا ہوتا، تو آپ فوراً کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اندازہ لگائے کہ تو بچوں کے اندر ہم بچوں کو کی پرورش کرتے ہیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کے ادھر بچہ جاتا ہے، پھر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو ہمیں وہاں بھی کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر بار بار آمنا سامنا ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آمنا سامنا ہو رہا ہے، تو پھر سلام کو فروغ دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بچے سے جواب بھی طلب کریں کہ وہ بھی یہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اولاد کے درمیان مساوات قائم رکھیں، محبتوں کے لحاظ سے بھی، ہدیہ تحفے کے لحاظ سے بھی۔ اس لیے کہ اگر اس میں آج کل ہمارے زمانے میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچوں کی لڑکوں کی چاہت زیادہ ہوتی ہے، اور لڑکیوں کی طرف لوگوں کا ذہن اتنا نہیں ہوتا، یا وہ معاملات نہیں کرتے جو معاملات بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر زمین جائیداد بھی کریں گے تو بیٹوں کا نام کر دیں گے، بیٹوں کا نام نہیں کریں گے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اولاد دونوں ہی اولاد ہے، اور دونوں کے حقوق اپنے اپنی جگہ، یہ لازم ہے کہ ان کی پابندی ہم کریں۔ تو اسی لیے کہ محبتوں میں بھی بیٹا اور بیٹی کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے، معاملات کے لحاظ سے بھی بیٹا اور بیٹی کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ چھوٹے سے بچے ہی ہو، بچے اور زیادہ حساس ہوا کرتے ہیں کہ کسی ایک کو ٹافی دے دی اور دوسرے کو نہیں دی، یا کسی کو آپ نے اچھے کپڑے دلا دیے اور دوسرے کو اچھے کپڑے نہیں دلائے،
تو اس طریقے سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ جی ابا جان نے تو صرف ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا۔ اسی لیے ہونا یہ چاہیے بچوں کے کپڑے خریدنے کے لیے تحفے تحائف کے حوالے سے کوئی کمی بیشی نہ رکھے، ہر اعتبار سے ان کے درمیان برابری کا لحاظ رکھے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بیٹیوں کے ساتھ زیادہ چاہت ہونی چاہیے، اس لیے کہ بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گی اور یہ بیٹے جو ہے ساتھ ساتھ ہی رہیں گے، ان کو ہر وقت اولاد والدین کے سرپرستی ان کو ملے گی، لیکن بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گی تو والدین کی شفقت اور مہربانی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس اپنے گھر میں ابا جی کے پاس آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لیے اور چادر بچھاتے اور ان کو احترام دیا کرتے تھے۔ تو آج بھی یہ سنت ہمارے زندگی میں آ جائے کہ ہم بھی اپنے بیٹے نونہال کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کریں، تو بچپن میں جو بھی عادت ڈالی جاتی ہے تو بڑے ہونے کے بعد وہ عمل پختہ ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بچے ہو یا بچیاں ان کے ساتھ تفریق نہ کریں، کہ بلکہ وہ ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا جائے تاکہ بڑے ہونے کے بعد ان کو اندازہ ہو کہ ہمارے والدین نے کس طریقے سے ہماری تربیت کی، اور وہ پھر جب قرآن کریم پڑھ لیں گے اور ان کے لیے دعاگو ہوں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان والدین پر آپ بھی رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ پیش کیا۔ تیسری بات اس حوالے سے ہے کہ رزق حلال کا اہتمام ضروری ہے اولاد کی تربیت کے لیے۔ اگر آپ کی تنخواہ کسی حرام آمدنی سے آ رہی ہے تو یہ خود بھی استعمال نہ کریں اور اولاد کو بھی، گھر والوں کو بھی استعمال کرنے نہ دیں، اس لیے کہ رزق حلال میں جو اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں رکھی ہیں وہ عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال کی وجہ سے عمروں میں اضافہ فرماتے ہیں، نمازوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بعض ایسے لوگ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیں، ہمیں معاف فرما دیں، ہمارے روزیوں میں برکتیں عطا فرما دیں اور ہمیں شفا بھی دیں، طرح طرح کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کی دعائیں آسمان تو کجا ان کے سر کے اوپر بھی نہیں گزرتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانی زندگی حرام مال میں پلی ہے، کپڑے بھی حرام مال سے خریدے گئے اور روزی جو پیٹ میں جا رہی ہے وہ بھی حرام مال کی روزی ہے۔ اس لیے خدا را اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ حسن بصری کا مقام حاصل کر لیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام تک پہنچ جائے، صحابہ کرام اور صحابیت کے مقام تک پہنچ جائے، تو اس لیے وہ طرز عمل اپنانا ہوگا جو صحابہ کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں اور اپنے اولاد کے ساتھ جو سلوک آپ ان حضرات نے پیش کیا، ہمیں بھی اس طور طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ چوتھی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ رزق حلال کے ساتھ ساتھ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی روزیوں میں غور فرمائیں، آمدنیوں میں غور فرمائیں کہ کہاں سے مال آ رہا ہے اور کس طریقے سے آ رہا ہے۔ اگر حلال روزی ہے تو اولاد پر، ان کی تربیت پر گہرا اثر پڑے گا کہ وہ نمازی بھی بنیں گے، والدین کے لیے اطاعت گزار بھی ہوں گے، بڑوں کے آداب کا لحاظ رکھیں گے۔ لیکن اگر حرام مال میں ان کی پرورش ہوئی ہے تو والدین کو پہچاننا چھوڑ دیں گے کہ والدین کیا ہوتے ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہے، اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ آج یہ بچے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے، اسی لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حرام مال سے ان کو دور رکھیں، ہر طریقے کے مشکوک چیزوں کو آپ ان کے قریب نہ لے جائیں، ان سے اس طرح کی بات نہ کریں کہ جس سے وہ حرام اور حلال کے درمیان تمیز ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس انداز سے آپ کی تربیت فرمائی، سبھی حضرات کو معلوم کہ حکم دیا، فرعون جو کہ لڑکوں کو قتل کیا کرتا تھا، تو حکم یہ دیا کہ اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ ان کے والدہ کو حکم دیا کہ چلو صندوق میں ان کو ڈال دو، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ان کی پرورش اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب وہاں پہنچے، وہاں جس جگہ فرعون کے وہاں اس علاقے میں اور اس کے گھر میں پہنچے تو اس وقت بھی دیکھیں اللہ پاک نے کیا انتظام فرمایا۔ حضرت موسیٰ اپنے والدین سے جدا ہو گئے، دودھ پیتے بچے تھے، لیکن وہاں ان عورتوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی کہ یہ دودھ پی لے، انہوں نے منہ موڑ لیا۔ تو فرمایا، قرآن کریم میں آتا ہے
کہ وحرمنا علیہم المراضع، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وحرمنا علیہ المراضع، یہ دوسری جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں ان کے دودھ کو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اور پھر غیبی انتظام کس طرح ہوا کہ جی وہ معلوم ہوا کہ بھائی ان کی والدہ، ان کو پتہ نہیں تھا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ پھر والدہ بھی وہاں پہنچی اور ان کی دودھ کی پرورش ان کے والدہ کے دودھ سے ہی ہوئی۔ تو ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ دودھ پلانے کے حوالے سے بھی اتنی احتیاط کی گئی، فرعون اور اس کے قوم کی عورتوں کے دودھ کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، اس لیے پسند نہیں فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ چاہا کہ ان کو اپنی والدہ کا دودھ ملے اور اس کی پرورش ہو۔ تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جو غذا ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ٹافی وغیرہ دے رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ یہ بچوں کے پیٹ میں حلال مال جائے، اس کے نتیجے میں جو نور پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائیں گے وہ ہم اور آپ اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی کریم، دونوں حسن حسین رضی اللہ عنہما دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا کرتے تھے، محفل کے اندر بھی، حتیٰ کہ خطبہ دینے کے دوران بھی۔ ایک دفعہ کا اتفاق ہے کہ کہیں سے وہ صدقے کا مال آیا اور اس میں کھجوریں بھی وہاں پڑی ہوئی تھی کافی زیادہ۔ حضرت حسن اب چھوٹے تھے، انہوں نے کھجور اپنے منہ پہ اٹھا لیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں قہ جو منہ سے نکالو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم سادات سے ہو اور زکوٰۃ کا مال تمہارے لیے حلال نہیں۔ تو آج ہماری مائیں اس چیز کا لحاظ رکھا کریں کہ جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے اور وہ بھی پھر بھی زکوٰۃ کا مال لے لیتی ہیں، اور کہ چلو جی بے روزگاری ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس سے جو بچوں کی پرورش ہوگی وہ اچھی پرورش نہیں کہلائے گی۔ وہ چونکہ مستحق نہیں ہے لہٰذا زکوٰۃ کا مال ان کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اس کی طرف بھی ہمارے ماں بہنوں کو توجہ دینی چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کے لیے پسند نہیں فرمایا، تو ہم اپنے اولاد کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں کوئی حرام مال ان کو کھلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اس میں اس کی مثالیں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو کوئی شخص اپنی اولاد کو اچھی تعلیم سے زیادہ بہتر کسی کوئی تحفہ نہیں دیا۔ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی عورت، کوئی مرد اپنی اولاد کو ایک تحفہ دینا چاہیں، اچھا تحفہ دینا چاہیں، تو اس کو چاہیے کہ کلمہ سکھائیں، علم دین کی تعلیم دے۔ اسی لیے بعض وہ مائیں ہیں جو حافظ قرآن ہے، تو جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس کو صرف قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اس کے اثرات اس کے رگو پہ جا کے اولاد پر، اس کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر درسگاہوں میں جاتا ہے، تعلیم گاہوں میں جاتا ہے تو جلدی سے قرآن کریم یاد کر لیتا ہے۔ تو یہ اسی روحانی غذا کا تعلق ہے کہ ہم اس کی یعنی حلال مال سے اس کی پرورش کریں، اور تحفہ بھی دیں تو علم کا تحفہ دیں اس کو۔ یعنی بچپن میں جب سے 5 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال تک بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں تو ان کو کلمہ سکھائیں، سب سے پہلے کلمہ سکھائیں۔ اس کے بعد اگرچہ وہ نماز کی عمر تک نہیں پہنچے لیکن ہم خود ان کے سامنے نماز پڑھیں، طریقہ کار ان کو دیکھ کر بھی طریقہ کار سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کریم ان کے سامنے ہم تلاوت کریں، مسواک ان کے سامنے ہم کریں، اسی طریقے سے خیرات وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ ان کے سامنے کریں، تاکہ رفتہ یہ اچھی عادتیں ان کی زندگی میں آ جائیں۔ اور یہ والدین کر سکتے ہیں کہ دیکھیں صدقہ تحفہ تو ہر بندہ دیتا ہے، لیکن اولاد کی نگرانی میں اولاد کے سامنے اگر دیا کرے تو ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ کل والدین دنیا میں رہیں گے نہیں، لیکن اولاد کو یہ سبق یاد رہے گا کہ انہوں نے ہمارے والدین کا طریقہ کار یہ تھا کہ لوگوں کو صدقہ خیرات دیا کرتے تھے، ہدیہ تحفہ دیا کرتے تھے، جو صدقے کا حال نہیں ہے ان کو ہدیہ تحفہ دیا کریں۔ اس سے معاشرے کے اندر بہتری آئے گی اور آپس میں محبتیں قائم ہوں۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے ولا ترفعوا عنہم العصاۃ، کہ دیکھیں ولا ترفعوا عنہم العصاۃ، کہ تم اپنی لاٹھی کو ان کے سروں سے نہ ہٹاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تہذیب کا ایک حصہ یہ بھی ہے صرف اور صرف کوئی لاٹھی اپنے رکھی، کوئی کپچے اپنے رکھی، تو یہ مارنے کے لیے نہیں ہے، پٹائی کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف تنبیہ کے طور پر۔ دیکھو بیٹے جو شریر بچے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا لکڑی ہے، یہ ہے، تو اس سے ان کو ضرب لگائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھیں والدین کی ایک ذمہ داری یہ ہے، وہ پیار نہیں ہے
کہ بچہ آپ کے سامنے کوئی چیز ضائع کر رہا ہے، یا بچے کسی کو گالی بک رہا ہے، یا گندے کپڑے پہن کے آپ کے سامنے پھر رہا ہے، تو فرمایا دیکھو کم از کم یہ نشانی رکھو، مارنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف خوف دلانے کے لیے کہ دیکھو بچے بیٹے سیدھے ہو جاؤ ورنہ یہ چیز بھی ہے اور اس کی مار آپ کو پڑے گی۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اس تربیت اولاد میں شامل ہے کہ ان کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ ساتھ تہذیب بھی ان کو سکھائے، اچھی عادتوں کا عادی بنائے، اور تھوڑا سا خوف بھی ان کے ذہنوں میں ہو کہ بڑے ابا جی ہیں کہ ناراض ہو جائیں گے یا مار پڑائی کریں گے۔ اگرچہ والدین مار پڑائی تو کرتے تو نہیں ہیں، لیکن صرف اور صرف ان کی ہمت کے لیے اور ان کی تربیت اچھی تربیت کے لیے یہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو یہ صرف عاقل بالغ لوگوں پر نہیں ہے بلکہ اس کے ضمن میں وہ بچے بھی آتے ہیں کہ ان کے لیے علم کا سیکھنا سکھانا، اور فی الحال تو بچے بچپنے میں ہیں لہٰذا ان کو کلمہ کی تعلیم دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بار بار ان کے سامنے پڑھیں، اسی طرح نماز بھی ان کے سامنے پڑھیں، تلاوت بھی ان کے سامنے کیا کریں، صدقہ خیرات بھی ان کے سامنے کیا کریں، تو اس سے رفتہ رفتہ ان کو علم آئے گا۔ اور بچپنے کا جو ذہن ہوتا ہے بڑا پختہ ہوتا ہے کہ بچپن کی تعلیم جو ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ اس لحاظ سے ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ اچھی اچھی باتوں کی مثالیں کیا ہیں؟ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، علیکم بسنتی، حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو ایک ایک سنتوں کی تعلیم اس میں دی گئی ہے۔ صبح کی سنت یہ ہے، شام کی سنت یہ ہے، مہمانوں کے متعلق یہ ہے، کھانے پینے کے متعلق یہ ہے، بازار جانے کے سلسلے میں یہ چیزیں ہیں، نماز کی سنتیں یہ ہیں۔ تو ان سنتوں کی تعلیم وہ ابھی اس کلاس تک نہیں پہنچ سکے جو بڑی کتاب پڑھیں یا قرآن کریم کا ترجمہ ان کو آ جائے، لیکن اتنا ان کو ہوگا ہلکی ہلکی باتوں کے ذریعے تعلیم دے۔ بھائی دیکھو سونے کی سنت یہ ہے، جاگنے کی سنت یہ ہے، اور سوتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، شام کے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور جب کوئی ضیافت دے دے وہاں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو دعاؤں کے سلسلے میں اللہ پاک نے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ انہوں نے تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کہ دعاؤں سے خالی ہو۔ گھر میں داخل ہو تب بھی دعا ہے، بچوں کو سکھا دیں، باہر نکلتے وقت دعا ہے، کھانا کھاتے وقت بھی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی دعا ہے، سوتے وقت بھی دعا ہے، جاگتے وقت بھی دعا ہے، اس طرح سواری پہ سفر کرتے وقت بھی اور سوار ہوتے وقت بھی دعائیں ہیں۔ تو اگر ہماری خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں ان دعاؤں کو، اور اس کے لیے مسنون دعا ہے حضرت مفتی قرآن دعائیں ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ کی ہے، اور حضرت مناجات مقبول ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور مسنون دعائیں حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں۔ تو اس کو مرحلہ وار ان دعاؤں کو آپ سکھائے، رفتہ رفتہ، کھانے کے وقت کی دعا، پینے کی یہ دعا، تو اس سے انشاءاللہ یہ علم ہوگا۔ یہ وہ علم بڑا علم نہیں ہے، چھوٹا علم ہے۔ رفتہ رفتہ ان چیزوں کے عادی بنیں گے تو بچوں کا ذہن حساس ہے، وہ آگے بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہمارے سامنے ہمارے بچے فلم دیکھتے ہیں اور طرح طرح کے پوری پوری رات گزارتے ہیں اس میں، موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے والدین کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال۔ اولین مربی، اولین استاد یا استانی والدین ہوا کرتے ہیں، لہٰذا ان کو کھیلنے کا موقع ضرور دیں، آپ تربیت کے حوالے سے، ورزش کے حوالے سے موقع ضرور دیں، لیکن وہ کھیل کو جس سے رفتہ رفتہ بچوں کا ذہن دنیا کے کھیلوں کی طرف چلا جائے تو اس سے گریز کرنا چاہیے، اور یہ کہ بیٹے یہ آپ کا کام، یہ آپ کر لو، یہ کام نہ کرو۔ تو خاص طور پر اس چیز کا لحاظ رکھا کریں کہ ان کے سامنے گانے اور اس طرح میوزک، اور پھر ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دینا اور وہ اس میں اس ضد کو آپ قبول کر رہے ہیں، یہ نہ کریں، بلکہ ان کو بولے بھائی یہ ٹافی آپ لے لو، یہ مٹھائی آپ لے لو، یہ چیز، یہ کپڑے آپ کو دلا دیں گے، یہ قلم آپ کو دلا دیں گے، یہ چیز آپ کو چاہیے وہ ہم دیں گے، لیکن اس میں خرافات ہے، اور اس کی ذمہ داری والدین پر زیادہ عائد ہوتی ہے۔ وہ خود بھی تو مومن بنے، خود اپنے معاملات کو درست رکھے تاکہ بچے نقل اتارتے ہیں۔ جو نقل آپ کریں گے وہی نقل جو ہے بچے بھی اتارتے ہیں۔ بچے بہت ذہین ہوا کرتے ہیں، اس لیے کبھی بھی ان کے سامنے گالم گلوچ کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، ان کے سامنے کسی سے تو تکار الفاظ سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، شائستگی کے ساتھ گفتگو کریں۔ وہ ان تمام چیزوں کو بچے ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور نقل اتارتے ہیں، اور جب ان کا وقت آئے گا تو پھر وہ اس سے بڑھ کر آگے نکل جائے۔
اسی طریقے سے بچوں کو اسلامی آداب سکھائیں کہ یعنی بیٹھنے کا آداب کیا ہے، لیٹنے کا آداب کیا ہے، سونے کا آداب کیا ہے، وضو کے آداب کون سے ہیں، نمازوں کے طور طریقے کون سے ہیں، اگر لین دین کے طریقے کون سے ہیں، بڑوں کے آداب، چھوٹوں کے آداب، ان تمام چیزوں کے متعلق آداب زندگی حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور بہت ہی مختصر رسالہ ہے، ان تمام آداب کی تعلیم دے، ایک ایک کر کے ان کو سکھائیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کے عادی بنائے۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ دوسرے تیسرے سے چمچ وغیرہ، منع تو نہیں ہے، لیکن ان کو یہ کہ جو مسنون سنت طریقے سے جو قریب عمل ہے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ جہاں کوئی مجبوری ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ کھانا کھلاتے وقت بھی وہ آداب اور وہ طور طریقے اپنانے چاہیے جو اسلامی روایتوں کے مطابق ہے۔ اس کے بعد آداب زندگی ہے۔ آداب زندگی کا معاملہ تو بہت طویل ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، پھر اٹھنے بیٹھنے، رہن سہن کے تمام طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان آداب زندگی کا ان کو آگاہ کرنا چاہیے۔ خاص طور پر صفائی کے معاملے میں، پیشاب پخانے کے معاملے میں، گندے رہنا، جھوٹ نہ بولنا، والدین کے ساتھ گالم گلوچ کا رویہ اختیار نہ کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مسنون طریقوں میں، مسنون اعمال میں مسواک بھی شامل ہے۔ بچپن ہی سے آپ اپنے بچیوں کو اس کے عادی بنائے کہ مسواک اللہ کا نبی کی سنت ہے، تو بچپن میں جو عادت پڑ جاتی ہے تو وہ سمجھ لے پتھر کی لکیر ہے وہ۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن بزرگوں نے اس کا اہتمام فرمایا ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام طالبات، تمام خواتین جنہوں نے اپنا وقت نکال کر اس کورس میں حصہ لیا، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا جنت الفردوس نصیب فرمائے، دنیا کی زندگی بہتر بنائے، آخرت کی زندگی بہتر بنائے، اور اپنے حلقوں میں اسی طرح اور حلقے قائم کیے جائے۔ خواتین اپنے حلقوں میں زیادہ بہتر انداز سے کام کر سکتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ان تمام آنے والی جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوازیں، ماہ مبارک کی تمام برکات اور خیر ہمیں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔